آج میرا شوہر مجھے چھوڑ کر پردیس جا رہا تھا۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ آخر ان کے جانے کا وقت بھی آ گیا۔ میں دروازے پر کھڑی تھی جب وہ مجھے ہاتھ ہلا کر چلے گئے۔ میں اکیلی رہ گئی۔ میری ساس نے اس وقت میرے بالوں سے پکڑ کر مجھے گھسیٹا اور اندر کمرے میں لے گئی۔ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ اپنے شوہر کے جانے پر ایسے نہیں روتے، یہ نحوست کی علامت ہوتی ہے۔ چپ کر کے بیٹھو، ورنہ پتہ نہیں میرے بیٹے کا سفر کیسے گزرے گا۔ ساس نے مجھے ڈانٹ دیا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو اٹھی تو دل بوجھل سا تھا۔ اماں مجھے ایک کڑی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سر سے پاؤں تک مجھے یوں گھورتی جیسے میرا کوئی خاص جائزہ لے رہی ہو۔ پھر مجھے اپنے پاس بلا کر بولی، یہ لال دوپٹہ کیوں اوڑھ رکھا ہے؟ یہ تو سہاگنیں اوڑھتی ہیں۔ تیرا شوہر پردیس چلا گیا ہے، یہ دوپٹہ اتار اور جا کر کاری چادر اوڑھ لے۔ اچھا نہیں لگتا تیرا شوہر پردیس میں ہے تو کس کے لیے تیار ہو گئی؟ ساس کی بات سن کر میرا دل پریشان ہو گیا۔ بھلا میرا شوہر پردیس گیا تھا، خدا نہ خواستہ میں بیوہ تو نہیں ہوئی تھی، مگر ساس کی ضد کی وجہ سے مجھے ان کے یہ بات بھی ماننا پڑی۔ میں اپنے کمرے میں گئی اور الماری سے کالے رنگ کی چادر نکال کر اوڑھ لی۔ مجھے یہ رنگ پسند نہیں تھا، صرف موسم کی ضد پر میں کبھی کبھی پہن لیتی تھی، مگر آج مجھے یہ ہمیشہ کے لیے پہننا پڑ رہا تھا۔ چادر اوڑھ کر میرا دل اس قدر اداس ہوا کہ میں اپنے کمرے میں ہی لیٹ گئی تھی۔ میری ساس مجھے آوازیں دینے لگی۔ میں تو بھول ہی گئی تھی کہ گھر کا سارا کام بھی میرے ذمے تھا۔ اگلے دن کی رات تک میں بہت تھک چکی تھی۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ اب یہاں نہ رہوں گی۔ بھلا جب شوہر گھر پر نہیں تو میرے سسرال میں رہنے کی کیا بنتی ہے؟ خیر میں رات بھر سوچتی رہی۔ صبح اٹھی تو سر پکڑ لیا۔ اماں پوچھنے لگی کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا میرے سر میں درد ہے، بخار بھی ہے، دل بوجھل ہو رہا ہے، میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں۔ دراصل یہ ایک بہانہ تھا جس کی وجہ سے مجھے اپنی ساس سے چھٹکارا مل جانا تھا، مگر انہیں تو جیسے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ ارے معمولی سا بخار ہے، شام تک اتر جائے گا نا، اترا تو پھر کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ ساس نے مجھے تسلی دی، مگر اماں مجھے اپنے میکے جانا ہے، میں امی ابو سے ملنا چاہتی ہوں، دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ کیوں بھائی، تیرے دل پر کون سا بوجھ ہے؟ انہوں نے میرا جیسے مذاق اڑایا۔ ہم بھی تو اپنے میاں سے 2 سال دور رہتے تھے۔ ساس جیسے مجھ سے اپنے غموں کا بدلہ لے رہی تھی۔ میں پریشان کھڑی تھی کہ انہوں نے میرا کاندھا تھپتھپایا اور مجھے چارپائی پر بیٹھنے کا کہا۔ میں بیٹھی تو ساس نے مجھے تاکید کی کہ میں وہاں سے ایک قدم بھی نہ ہلوں۔ میں بیٹھی رہ گئی۔ ساس اندر سے ایک کالے رنگ کی بوتل لے کر آ گئی، مجھے چارپائی پر لیٹنے کا حکم دیا۔ اب نہ جانے کون سا حکیمانہ علاج شروع ہونے والا ہے، میں نے دل میں سوچا۔ ساس نے کالے رنگ کی بوتل سے تھوڑا سا تیل نکالا اور میرے سر پر لگانے لگی۔ تیل عجیب سا تھا، مجھے بہت سخت جلن ہو رہی تھی، سر کے بالوں میں جیسے کسی نے تیزاب ڈال دیا ہو۔ اماں جی نے میرا سر دبانا شروع کر دیا، ساتھ ہی سر کی مالش بھی شروع کر دی۔ اب تجھے آرام آ جائے گا، یہ تیل ایسا ہے جیسے 7-8 دن لگانے سے ہی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے۔ میرے گھر میں پہلے یہی استعمال ہوتا تھا، بلکہ ہمارے ساتھ بھی یہی تیل لگایا کرتی تھی۔ اب میں بے بس ہو کر بیٹھ گئی۔ بہانہ تو کر لیا تھا مگر بری طرح پھنس گئی تھی۔ اس کڑوے تیل کی مالش کروانا مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ خیر آدھے گھنٹے کے بعد ساس نے مل مل کر میرا سر چھوڑ دیا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ یہ میری ساس سے روزانہ ملنے آتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اماں ہوش ہو گئی اور بولی، آ جا نسرین، میں تیرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ دیکھو میری بہو کے سر میں سخت درد تھا، میں نے اسے تیل کی مالش کی تو صحیح ہو گئی۔ اماں نسرین کو بڑی منحوس انداز میں دیکھ رہی تھی۔ بہرحال میں اندر کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان عورتوں کے لیے چائے بنا کر لائی تو میرا دل بھاری ہو رہا تھا۔ چائے پینے سے بھی جیسے الٹی آ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ جلد ہی مجھے نیند آ گئی۔
رات کے 7-8 بجے میری آنکھ کھلی، دیکھا تو میری ساس نے کھانا بنا کر تیار کر لیا تھا۔ مجھے پیار سے جگایا اور کہنے لگی، آجا آ کر کھانا کھا لے۔ میں نے کھانا کھایا مگر میرے منہ کا ذائقہ تک بدل چکا تھا۔ اس تیل نے تو میری طبیعت بوجھل کر دی تھی۔ بہرحال میں نے کھانا کھا لیا تو خیرت مجھے تب ہوئی جب میری ساس نے مجھے کہا، تو جا کر اپنے کمرے میں سو جا۔ حالانکہ ایسا عموماً نہیں ہوتا تھا۔ وہ مجھے اپنے پاؤں دبوانے کا کہتی، کبھی صبح کے برتن دھونا ہوتے، مگر آج میری ساس کا مہربان رویہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ خیر میں اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ مجھے اس طرح نیند آئی جیسے کسی کو نشہ پلایا گیا ہو۔ صبح تک میں سوتی رہی، مجھے اپنا ہوش بھی نہ رہا۔ صبح اٹھی تو میرا سر بھاری تھا، مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اپنے ساس سے کہا، اماں جی آپ نے تو مجھے صحیح کرنے کے لیے یہ تیل لگایا تھا، مگر اس نے میری حالت خراب کر دی ہے، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا، طبیعت بوجھل ہو گئی ہے۔ اماں نے ہنس کر کہا، ارے بیٹی 7-8 دن بعد ہی تو یہ تیل اثر کرے گا، ابھی تو تیری طبیعت خراب ہے، کیونکہ اس تیل کی وجہ سے شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ساس کی میں بات سے مطمئن ہو گئی، مگر مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ اگلی رات بھی جب میری طبیعت ایسے ہی بوجھل ہو گئی تو میں نے سوچا مالش سے چھٹکارا پانے کا یہی طریقہ ہے کہ میں اپنی ساس کی تیل والی بوتل ہی چھپوا دوں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ شام کو وہ اپنے کسی کام سے باہر گئیں تو میں نے وہ تیل کی بوتل لے کر کمرے میں چھپا دی۔ اگر زیادہ ہنگامہ کیا تو بتا دوں گی، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا یہ روز روز کی اذیت۔ تبھی میں نے تیل تو چھپا دیا، مگر ساس نے آ کر رات کو جو تیل ڈھونڈنا شروع کیا، بولی تیری مالش کرنی ہے، تیل گم ہو گیا ہے۔ میں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ تب اماں نے اس قدر شور مچایا کہ سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ اس وقت مجھے عجیب سا لگ رہا تھا، اماں کو میرے سر کے درد سے اتنی بھی کیا غرض؟ تو یہ ہوتا ہے کہ میری ساس کا رویہ بھی میرے ساتھ بہتر ہوتا تو میں اس بات کو مان سکتی تھی، لیکن ان کا رویہ بھی ایسا تھا کہ ان سے اتنی بلائی کا توقع رکھنا غیر معمولی سی بات تھی۔ بہرحال میں جو پہلے ارادہ کیے بیٹھی تھی کہ گملوں کے پیچھے سے تیل کی بوتل نکال دوں گی، اب میں نے اپنا ارادہ بدل لیا، کیونکہ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ صبح بوجھل آنکھیں ہوتی، بھلا ایسے علاج کی کیا ضرورت تھی جس کی وجہ سے میری طبیعت اور خراب ہو؟ بھلے ایک دن کے لیے یا ایک رات کے لیے۔ اس رات میں اپنے کمرے میں گئی تو ساس نے میرے کمرے سے باہر کا دروازہ بند کر دیا، بلکہ اسے تالا لگا دیا۔ مجھے حیرت ہوئی، آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری کہ مجھے باہر سے کچھ لوگوں کی آوازیں آنے لگیں، اور یہ آوازیں جیسے سرگوشیوں کی تھیں۔ میں نے اپنے کمرے کا پنکھا بند کیا اور ان آوازوں کو غور سے سننے لگی۔ کچھ گھسیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ 2-4 آدمی ایک ساتھ تھے۔ میری ساس نہ جانے ان کو کیا کہہ رہی تھی۔ پورے گھر میں اندھیرا تھا، میں نے بھی اپنے کمرے کی روشنی بجھا رکھی تھی۔ میں نے دیکھا 2 آدمی ہلکی روشنی میں ہمارے صحن سے باہر والے دروازے سے جا رہے ہیں۔ پہلے میں نے سوچا ضرور میری ساس کا کوئی رشتہ دار ہوگا، لیکن رشتہ دار ہوتا تو یوں چوری چھپے آ کر ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ سامنے بھی تو مل سکتا تھا، یعنی دن کے وقت، مگر میں رات کو ہی کیوں آئے؟ اب تو میرا شک اور بھی پکا ہو گیا۔ صبح اٹھی تو میں تر و تازہ تھی، میری طبیعت ذرا بھی خراب نہیں ہوئی۔ میری ساس نے مجھے دیکھا تو بولی، رات کو تو سو گئی تھی نا؟ اب اماں سو گئی تھی، لیکن میں جانتی ہوں کہ میری طبیعت خراب رہے گی، میں آج ہی تجھے نسرین کی ماں کے پاس لے چلوں گی، تو تم جانتی ہو وہ کتنی ماہر ہے، اس سے ہر قسم کی عورتیں دوا لینی آتی ہیں، چاہے وہ بیمار ہوں یا تندرست ہوں، خوش ہوں یا پریشان۔ میری ساس نے مجھے سمجھایا، مگر میں جانتی تھی کہ نسرین کی ماں محض ایک نیم حکیم کے سوا کچھ نہیں، اس لیے میرا اس کے پاس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ نہیں اماں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے وہ کڑوا تیل لانے کی، میں نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ ارے تجھے کیا پتا تو صحیح ہے یا نہیں، آج ہی میں تیرا علاج کرواؤں گی، تو فکر نہ کر، شام کو تیار رہنا۔ اماں کی بات سن کر میں نے سر پکڑ لیا۔ ارے اماں، میں صحیح ہوں، مجھے علاج نہیں کروانا، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو،
مجھے غصہ آ گیا، میرے ساتھ زبان نہ چلا ورنہ تیرے شوہر کو پردیس میں بتا دوں گی کہ تو میری بات نہیں مانتی۔ بس یہی میری ایک کمزوری تھی، اس کا ماں فائدہ اٹھاتی تھی۔ شام کو میں تیار ہو گئی، میری ساس نے بھی تیاری پکڑی اور ہم نسرین کی ماں شازیہ کے پاس پہنچ گئے۔ شازیہ اپنے ایک حکیم مشہور تھی، مگر سب تو یہ کہ مجھے ان دعاؤں پر بالکل یقین نہیں تھا۔